ایک شخص امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مولا میں بہت زیادہ فقیر ہوں، میں بہت زیادہ تنگ دست ہوں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پنجابی میں ہے کہ کہتے ہیں برے حال تے بانکے تیاڑے۔ یہ ایسی صورتحال اس نے بیان کی تو مولا نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کے ارشاد فرمایا دیکھو ہمارے ماننے والوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، ہمارے ماننے والوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہمارے ماننے والا کو یہ کہے کہ مولا میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، لاچار ہوں، بے بس ہوں۔ ہمارے ماننے والوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا کہ تو اتنا زیادہ امیر شخص ہے، تیرے جیسا دنیا میں کوئی امیر شخص نہیں۔ کہا مولا کیسے؟ مولا فرماتے کہ کیا ہماری محبت، ہماری ولایت، ہماری مودت کیا تیرے دل میں موجود ہے یا موجود نہیں؟ تو دست بستہ کرتے مولا اس سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں۔ خداوند کریم کی سب سے بڑی تو یہ نعمت ہے، کیونکہ دوسری احادیث میں روایات میں خداوند کے اہل بیت علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب بھی اپنے دل میں ہماری محبت کو، ہماری ولایت کی ٹھنڈک کا احساس کرو تو سب سے پہلے پروردگار کی پہلی نعمت پر شکر ادا کرو۔ راوی پوچھتا ہے یہ پہلی نعمت کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ محبت، یہ محبت، یہ ولایت ہے، اس کے ساتھ پہلی نعمت یہ ہے کہ خداوند کریم نے تمہاری ولادت کو جو ہے وہ پاک اور پاکیزہ قرار دیا۔ حبنا لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، اور محبت اہل بیت ہر چیز کی بنیاد ہے۔ جب تک محبت اہل بیت نہیں، مودت اہل بیت نہیں، اس وقت تک انسان کی کوئی چیز جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ گھر کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے؟ بنیادوں پر۔ بنیادیں نہیں ہیں تو گھر بھی نہیں ہوگا۔ انسان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج ادا کرتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی مودت نہیں تو فرشتے اٹھا کے منہ پہ دے ماریں گے۔ بعض لوگ جو ہیں دوسروں کی نمازوں کو دیکھ کے، ان کو قرآن کو دیکھ کے، ان کی تلاوتوں کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوتے ہیں، خصوصاً حج اور عمرے پر جب جاتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں دیکھتے ہیں تو بڑا ان کا عجیب محسوس ہوتا ہے، یار یہ کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کتنی زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی زیادہ قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام رات کی تاریکی میں کوفہ کے اندر گشت لگا رہے تھے، ان کے غلام کمبر جو ہیں وہ ان کے ساتھ موجود تھے۔ ایک جگہ سے گزرے، گلی سے گزر رہے تھے، بہت دل نشین آواز میں، بہت پیاری آواز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ کمبر جو ہے یہ مولا کو کہتے ہیں مولا کتنا خوبصورت آواز میں یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کتنی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہم، کتنے ایسے لوگ ہیں وہ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن تو ان پر لعنت کرتا ہے۔ لہذا کبھی کسی کے قرآن سے، کسی کی نمازوں سے، کسی کی مساجد سے، کسی کی صدقہ و خیرات سے، کسی کی چیریٹی کاموں سے متاثر نہ ہو۔ خداوند کریم کی سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ ولایت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے۔ اگر محبت اہل بیت نہیں تو انسان بھی نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں صلوات محمد امام علیہ السلام کے زمانے میں امام علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر تشریف فرما ہیں اور لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کو ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے کہ مولا کتنے زیادہ حاجی ہیں، ما اکثر الحجیج، کہ کتنے زیادہ حج کرنے والے ہیں، طواف کرنے والے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں ان میں حاجی کم ہیں، ان میں حاجی جو ہیں وہ کم ہیں اور بھیڑ بکریاں دیگر جانور زیادہ ہیں۔ مولا سے دس بستہ عرض کرتا ہے کہ مولا کیسے؟ تو مولا نے کہا کہ مولا نے چشم بصارت جو ہے، چشم بصیرت جو ہے اس کی کھول دی، اس کی آنکھوں کا جو پردہ تھا مولا نے اس کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹایا، جو انسان کا حقیقت ہے، انسان کا باطن ہے، اس کو اس کے سامنے برملا کر دیا۔ کہا کہ اب ذرا دیکھو، اب دیکھا کہ خانہ کعبہ کے درمیان جو طواف کرنے والے
کوئی کتا ہے، کوئی بلا ہے، کوئی بندر ہے، کوئی سور ہے، کوئی اکا دکا بھیڑ میں جو شخص ہے وہ کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ طواف کر رہا ہے۔ تو لہذا کبھی بھی ان چیزوں سے متاثر نہ ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے ماننے والا، اہل بیت کے ماننے والا، جب شخص اذان اور اقامت کہہ کے نماز پڑھتا ہے تو مشرق سے مغرب تک، کہاں پہ مشرق ہے اور کہاں پر مغرب ہے آج تک سائنسدان بھی جو ہے اس کے فاصلے کو ماپ نہیں سکے۔ اتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی اور سائنس اور ٹیلیسکوپوں کے ساتھ بھی مشرق اور مغرب کا فاصلہ جو ہے ماپا نہیں جا سکا ہے۔ امام اسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارا ماننے والا اذان اور اقامت دے کے نماز پڑھتا ہے تو مشرق سے لے کے مغرب تک اس کے پیچھے 2 فرشتوں کی قطاریں ہوتی ہیں جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر فقط اقامت کی ہے تو پھر ایک اس کے پیچھے صف ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد آدم۔ تو لہذا یہ کسی کی نمازوں سے اور ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو مولا نے کہا ربا قارئ القرآن، کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام نے قمبر کو بلایا، کہا قمبر ذرا ادھر آنا۔ مولا نے ایک سر کو ٹھوکر سے ہلایا، کھا کے اس سر کو پہچانا۔ تو کہتے ہیں مولا یہ وہی شخص تھا جو رات کی تاریکی میں جس کے ہم قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ صلوات محمد علیہ۔ امام اسلام کو یہ عرض کرتا ہے کہ مولا آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ 10 بستہ عرض کی، کہا کہ ہماری ولایت اور ہماری محبت کیا تیرے دل میں موجود ہے؟ کہتے ہیں مولا اس سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں۔ کہا کہ اگر تجھے کچھ پیسہ دے دیا جائے، تجھے کچھ دولت دے دی جائے، مثال کے طور پہ آج کی میں مثال دیتا ہوں، اگر تمہیں 10 لاکھ روپیہ دے دیا جائے تو کیا تم ہماری محبت کو، ہماری ولایت کو چھوڑ دو گے؟ کہا مولا نہیں۔ کہا کہ میں آپ کے اپنے زمانے کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں مولا اس کو کہ اگر تجھے 1 کروڑ روپیہ دے دیا جائے اور کہا جائے کہ تو محبت کو، ولایت کو چھوڑ دے تو کیا تجھے چھوڑ دے گا؟ کہا کہ مولا نہیں۔ کہا کہ اگر تجھے 1 ارب روپیہ دے دیا جائے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ اگر تجھے زمین و آسمان کے خزانے دے دیے جائیں؟ تو کہتے ہیں مولا کو 10 بستہ عرض کرتا ہے کہ مولا اگر مجھے زمین و آسمان کے سارے خزانے بھی دے دیے جائیں اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ میں آپ کی محبت کو، ولایت کو، مودت کو یہ اپنے دل سے نکال دوں، تو مولا پھر بھی میں اس کو نہیں نکال سکتا۔ میں دولت کے تمام خزانے جو ہیں ان کے بدلے میں اس کو بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں اب بتا تجھ سے زیادہ امیر شخص ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ۔